حیرت کی بات نہیں ہو رہی تم سائنس والوں کو کہ سٹی 42 کی 2 بجے کی نیوز کے مطابق بارشوں کا ایک نیا سسٹم پھر ملک میں داخل ہو گیا، پھر کل سے 18 تک بارش، پھر یہ پھر وہ، اچانک سے اچانک یہ جو لاہور میں گرمی تھی، گرمی غائب ہوئی، موسم بدل گیا، ٹھنڈ آ گئی، بارشیں شروع ہو گئیں، اور بارش شروع نہ ہو گئی، بارش کا ایسا لگا جیسے ایک سسٹم سے شروع ہو گیا، اور یہ اس کے بعد ہی کیوں شروع ہوا جب میں نے ایک بات کہی تھی کہ آؤ میں آسمان و زمین کے دروازے کھول دوں۔ ایک بات میں نے کہی تھی نا، ایک ویڈیو موجود ہے نا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان کے کہنے پہ پورے ملک میں اور شہروں میں سسٹم کیسے بدل سکتا ہے؟ باغوں کے شہر کا موسم بدستور ابر آلود آج سے بارش برسانے والا نیا سسٹم ملک میں داخل ہوگا۔ کل 18 سے 20 مارچ تک پھر سے بارش کا امکان۔ یکبستہ ہوائیں چلنے سے سردی کی شدت بڑھ گئی، درجہ حرارت 28 ڈگری ریکارڈ۔ گرمی سردی میں کیسے بدل سکتی ہے، سردی گرمی میں کیسے بدل سکتی ہے؟ اگر گاڈ نہیں ہے تو یہ کام ہو نہیں سکتا، امپاسبل ہے، یہ کام ہی امپاسبل ہے، کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ میں تو ایک انسان ہوں اور اس کائنات کے بادشاہ کا لیجنڈ ہوں، میرے ذریعے اگر کوئی نشانی ظاہر ہو جاتی ہے تو یہ اس کا فضل ہوتا ہے، میرے کہنے پہ اگر کچھ ہو جاتا ہے تو یہ اس کا حکم ہوتا ہے، میرے کہہ دینے سے کچھ نہیں ہو سکتا ایسے۔ یہ خود اس دکھانے کو کافی ہے کہ ایک ملک اور ایک خاص طور پہ شہر جہاں پہ یہ بارشوں کو ترس رہے تھے، سسٹم کو ترس رہے تھے، ان کی سردیوں کے موسم میں گرمی چل رہی تھی، گرمیوں کے موسم میں سردی آ رہی ہے، اور سردی کے ٹائم پہ اچانک سے اسموگ آتا ہے، پھر اچانک اسموگ چلا جاتا ہے، اور یہ شخص آتا ہے اور بولتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے، تو کیسے؟ تو دنیا کے اندر جتنے بھی کافر ہیں جو زمین پہ چل پھر رہے ہیں، جو اس کائنات کے خدا اللہ کا انکار کر رہے ہیں، جو اس کائنات کے خدا اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق تماشا اڑا رہے ہیں، ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، ان کے علم پہ تنقید کر رہے ہیں، ان کے اعمال پہ تنقید کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ شادی کیوں کی، وہ شادی کیوں کی، انہوں نے یہ بات کیوں بولی، وہ بات کیوں بولی، انہوں نے فلاں جنگ میں یہ کیوں کیا، فلاں اس میں یہ کیوں کیا۔ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، انہوں نے جو کیا صحیح کیا۔ اگر وہ اللہ کے آخری نبی نہ ہوتے تو جو کچھ بھی میرے ذریعے پرفارم ہوا 21ویں صدی میں وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ بغیر گاڈ کی سپورٹ کے یہ کام کرنا ہی ناممکن ہے۔ کسی انسان کے منہ سے کہہ دینے کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ زمین کو کیا فرق پڑتا ہے کہ انسان کیا بات کر رہا ہے؟ آسمانوں کو کیا فرق پڑتا ہے زمین پہ چلنے والا ایک انسان کیا کہتا ہے؟ ذرا جہاز میں بیٹھ کے نیچے زمین کی اوقات دیکھ لو، انسان چیونٹی سے بھی کم لیول کا نظر آتا ہے، سائز میں اتنا سا نظر آتا ہے۔ وہ اتنا سا انسان کوئی بات بولے تو آسمانوں پہ فرق پڑ جائے، زمین پہ فرق پڑ جائے، ستاروں پہ فرق پڑ جائے، فضاؤں میں فرق پڑ جائے، بارش کے نظام پہ فرق پڑ جائے، پورے ملک پہ فرق پڑ جائے، شہروں پہ فرق پڑ جائے، بارشوں کے سسٹم ایکٹیویٹ ہو جائے، سب کچھ ایسا لگنا شروع ہو جائے جیسے کہ موسم اچانک سے نارملائز ہو گیا، بارش بھی آ رہی ہے، طوفان بھی چل رہے ہیں، ہوائیں بھی چل رہی ہیں، فضائیں بھی چل رہی ہیں، سب کچھ ایسا ہو گیا جیسے کچھ فریز ہوا ہوا تھا اور اچانک سے انلاک ہو گیا سب کچھ۔ واو امیزنگ! ایک ویڈیو گیم تو نہیں چل رہا نا کہ ایک ڈیولپر نے کچھ کیا اور اچانک سے سارا نظام کر، تو تبھی کچھ اللہ ہی رہا ہے، پورا سسٹم کائنات کا اللہ چلا رہا ہے، لیکن وہ ایک چیز دکھا رہا ہے، وہ ایک نشانی دکھا رہا ہے کہ وہ ہے تو ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن کب ہوا؟ اگر خود ہی یہ ہو جاتا تو وہی والی بات آتی، لوگ کہتے ہیں خود ہی تو چل رہا ہے، خود ہی تو ہو رہا ہے، نیچر کا سسٹم کوئی نہیں کنٹرول کرتا، یہ پوری کائنات ایسے ہی چل رہی ہے، اس کو کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ لیکن اب یہ پتہ لگ رہا ہے کہ اس کا واقعی میں کوئی چلانے والا بھی ہے، اور اس کا اپنے بندے سے تعلق بھی ہے، اور اس کا بندے کا اس سے بھی تعلق بھی ہے، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کافر آئے اور اس طرح کے کام کر کے دکھائے، کوئی منافق ایسے کام نہیں کر سکتا۔ ہر وہ شخص جو اسلام کے خلاف ہے، ہر وہ شخص جو اسلام کو مٹانا چاہتا ہے، ہر وہ شخص جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتا ہے، یا ان کے صحابہ کرام سے نفرت کرتا ہے، یا ان کے اولیاء کرام سے نفرت کرتا ہے، یہ تینوں کیٹیگریز کے اوپر آنے والے لوگ، چاہے وہ دل میں منافقت چھپا لیں، منہ پہ کلمہ پڑھتے رہیں، وہ کچھ بھی کر لیں، یہ کام وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کی مدد ہی نہیں آئے گی اس کو۔ یہ مدد اللہ اسی کو کرے گا جس سے اللہ خوش ہوگا اور راضی ہوگا اور اس کی مدد کرنا چاہے گا، ورنہ دنیا کے سارے انسان مل کے زور لگا لیں، وہ ایک بادل کو 1 انچ ہلا بھی نہیں سکتے آسمان پر۔ بادلوں کا سسٹم لانا تو بہت دور کی بات ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ خود ہو رہا ہے، تو میں تو پھر کہہ چکا، پھر بتا رہا ہوں، یہ کون سی سائنس ہے؟ تم آ جاؤ مقابلے پہ، تم بھی ایسی سائنس بنا لو۔ اور اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ آج لاہور شہر کے اندر کوئی بارش نہیں ہوئی، اللہ اکبر۔ اور اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اس کائنات کے اندر غیر مسلموں کے جھوٹے خداؤں کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ اگر ایک مسلمان کے کہنے پر آسمان و زمینوں کے سسٹم پہ فرق پڑ سکتا ہے اور بارشوں کے نظام میں فرق پڑ سکتا ہے، تو اس انسان کا مقابلہ کرنے کے لیے غیر مسلموں کے جھوٹے خداؤں کو اپنی طاقت تو لگانی چاہیے تھی، ان کو تو کچھ کرنا چاہیے تھا۔ نہ وہ کچھ کر سکے، نہ ان کے جھوٹے پیروکار کچھ کر سکے، نہ ان کے جھوٹی سائنس والے کچھ کر سکے، نہ ان کے مذہبی روحانی پیشوا کچھ کر سکے، اور نہ ہی ان کے جادوگر کچھ کر سکے۔ تو جب لیجنڈ آف اللہ نے ایکشن لیا تو زمین و آسمانوں کے نظاموں کے اندر فرق پڑتا ہوا نظر آیا۔ یہ بتانے کو کافی ہے کہ اس کائنات میں صرف وہی خدا اصلی ہے جس کے بارے میں لیجنڈ نے بتایا کہ وہ اللہ واحد القہار ہے۔